بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ کچھ عرصے سے میں مستقل، آپ کو یاد ہوگا، کہتا تھا کہ ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ گزشتہ 3 ماہ سے میں دیکھتا تھا کہ صبح کی اذان جب ہوتی تھی تو کتے بھونکتے تھے، اس کے بعد پھر بلیاں جو تھیں انہوں نے بھی بھونکنا شروع کر دیا۔ تو میں کہتا تھا کہ یہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ ابھی کرونا کا اس وقت معاملہ شروع نہیں ہوا تھا اور میں مسلسل وارن کر رہا تھا، لوگوں نے اس طرح توجہ نہیں کی۔ پھر آپ کو یاد ہو کہ میں 3 ہفتوں سے مسلسل کہہ رہا تھا کہ اجتماعی توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، اگر یہ نہ کی تو ہمارے مسائل بڑھ جائیں گے اور یہ آفت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میری بزرگان دین سے ملاقاتیں ہیں اور رجال الغیب بھی جو ہیں وہ بھی کرم فرمائی کرتے ہیں۔ میں ان کے نام نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے حال ہی میں پوچھا ہے، 2 روز پہلے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بہت منت سماجت کی۔ میں نے کہا کچھ تو بتائیں نا کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا۔ ایک تو میں بتا دوں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری حکومت نے بھی میری اس بات کو مان لیا کہ اب انہوں نے بھی جمعے کا دن جو ہے یہ یوم توبہ رکھ لیا ہے۔ ساری قوم جو ہے مسجدوں میں، گھروں میں، جہاں کوئی ہوگا وہ توبہ کرے گا۔ اور ایک بات یہاں پہ میں خاص طور پہ بتا دوں کہ یہ جو شب برات 15 شعبان گزری ہے، اس دن آپ پتہ کر لیں کہ سب سے زیادہ جو کم بیماری اس دن ہوئی ہے کرونا کی، وہ اس دن ہوئی ہے۔ گراف اونچا جا رہا تھا اور 15 شعبان کو یکدم گراف نیچے آ گیا بیماری کا، اس کا پھیلاؤ جو تھا وہ رک گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 15 شعبان کو جو لوگ اللہ کے حضور سر مسجود تھے ان کا کتنا اثر ہوا۔ تو میں نے ان بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا 7 کام اگر کر لیں تو دنیا سے کرونا جو ہے ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اسپرچل ویکسین ہے، روحانی ویکسین ہے۔ یہ اگر اس پہ عمل کر دیا جائے گا تو فوراً یہ ختم ہو جائے گا، ویکسین دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی وہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا وہ 7 چیزیں ہیں اور یہ لوگوں تک پہنچا دیں، وہ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ توبہ بھی تب قبول ہوگی جب پہلے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو باب بقی ہے، جو جنت البقیع کی طرف کھلتا ہے، اس کے 7 دروازے کے باتھ روم بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا فوری طور پہ اس کو گرا دیا جائے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جن گستاخان رسول کو بلیسفیمی کے جو ملزم تھے ان سب کو جو ایوارڈ دیے گئے ہیں، وہ تمام دنیا کے لوگ جنہوں نے ایوارڈ دیے وہ وڈرا کریں، کہیں ہم ان کو کینسل کرتے ہیں، ان کے ایوارڈ واپس لیتے ہیں۔ تیسرا، انہوں نے فرمایا کہ کشمیر، ہندوستان، فلسطین اور برما میں جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے فوری طور پہ ظلم بند کریں۔ چوتھی بات انہوں نے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین پاک جو بادشاہی مسجد سے چوری ہوا ہے وہ حکومت وقف فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے حکومتوں پہ، اور پہلی حکومتیں بھی اسی لیے تباہ ہوئی تھیں کہ انہوں نے اس طرف کوئی توجہ، اس کی اہمیت ہی نہیں دی انہوں نے۔ 5ویں بات انہوں نے فرمایا کہ مزارات پہ یہ جو ٹیکس ہے، اور میں اتفاق سے پچھلے 2-3 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ ٹیکس ختم کرو، تو انہوں نے کہا یہ بات دوبارہ دہراؤ، کہو کہ اس ٹیکس کو ختم کریں۔ اگلی بات انہوں نے 6 نمبر پہ فرمایا کہ گھروں، بازاروں، جہاں جہاں بھی ہیں، کلمہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ورد شروع کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ 7ویں بات انہوں نے فرمائی ہے کہ گھروں، دفتروں، دکانوں، جہاں جہاں کوئی عمارت ہے اس کے باہر لکھیں الملک للہ، اور انہوں نے فرمایا اگر یہ کام جمعے تک کر لیں تو جمعے کے روز ہی پوری دنیا سے یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ اور ویسے انہوں نے فرمایا، میں نے کہا کچھ ہمیں بتائیں کہ کب تک؟ انہوں نے فرمایا کہ 15 مئی تک یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے جو شرط بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 7 کام میں نے آپ حضرات کے لیے عرض کر دیے ہیں، جس کی بھی جہاں جہاں کوئی واقفیت ہے، حکومتی حلقوں میں، بین الاقوامی سطح پہ، باہر کے ملکوں میں جو لوگ ہیں وہ اس بات کو بہت پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میری بات کو اگر وہ کنفرم کرنا چاہیں، کسی کو بے اعتباری ہو تو وہ دیکھ لے صبح کی اذان کے وقت کتے کس طرح روتے ہیں، بھونکتے نہیں ہیں، روتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں، بلیاں آوازیں نکالتی ہیں۔ اور اگر کسی کی اہل اللہ تک رسائی ہو یا اہل نظر اور اہل معرفت تک، تو بے شک ان سے پوچھ لیں کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں کیا یہ صحیح ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سب لوگوں کو
ان 7 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد اس مصیبت سے نکالے، ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں، ہمارے بازاروں کی رونقیں بحال ہو جائیں، اور نعرہ ہم نے لگاتے رہنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔